کہ دکاندار ایک ہلکا گلابی رنگ کا سوٹ عمل کی جانب کر کے بولا کہ یہ آپ پر بہت اچھا لگے گا، یہ تو بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ اس نے کاروباری انداز میں یہ بات کی تو عمل مسکرا دی۔ امجد صاحب شکی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے فوراً عمل کو کہا، بغیرت، بے شرم، کیسے دان نکال رہی ہے، ابھی باپ سر پہ کھڑا ہے، اور دکاندار کو بھی کھری کھری سنا دی۔ وہ بیچارہ معذرت کرنے لگا کہ بھائی صاحب ہم تو ہر دوسری عورت کو ایسے ہی بولتے ہیں، ہم نے تو اپنا مال بیچنا ہوتا ہے، مگر امجد صاحب دکان سے نکل گئے۔ ماں اور بیٹیاں بھی پیچھے پیچھے دکان سے باہر آ گئیں۔ عمل کو لگا کہ کوئی بھاری پتھر کسی نے اس کے سر پہ دے مارا ہو، اتنی شرمندگی کا احساس، وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ رونے لگی۔ امی اور بہنوں نے بھی واپس گھر چلنے کا ارادہ کیا، اور سب بھی جانتے تھے کہ ابو نے بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے۔ گھر جا کے بھی عمل بہت روئی اور سوچنے لگی کہ ہم بہنیں ہر وقت گھر میں ہوتی ہیں، سیدھا کالج جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں، نہ کوئی سہیلی، نہ گھومنا پھرنا، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی پکنک، نہ محلے داری، پھر بھی ابو کی نظر میں ہم بے غیرت اور آوارہ ہیں۔ سوچ سوچ کر وہ روتی رہی۔ امی اور معروق سدرا نے بہت سمجھایا کہ چھوڑو، ابو کی عادت ہی ایسی ہے، مگر عمل کا دل مزید باغی ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد زندگی روٹین پہ آ گئی۔ پھر خالہ کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، سب نے مہندی پہ جانا بھی ضرور تھا، چونکہ فیملی فنکشن تھا تو امی ابو نے بھی جانا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں سب لڑکیاں مل کر لڈی ڈال رہی تھیں۔ معروق سدرا اور عمل جب وہاں پہنچی تو عمل کی ہم عمر کزن خالہ کی بیٹی نے اسے زبردستی لڈی والے گروپ میں گھسیٹ دیا اور کہا کہ چلو آؤ ہمارے ساتھ لڈی ڈالو۔ امن کو کہاں لڈی ڈالنے آتی تھی، مگر وہ کھڑی ہو گئی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تالیاں بجا کے اس سرکل میں گھومنے لگی۔ اسی لمحے ابو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھائی جلدی جانا ہے، اب کل ہی بارات میں آئیں گے۔ سب نے بہت کہا کہ ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی تو بچیوں نے فنکشن بھی نہیں انجوائے کیا، ابھی تو مہندی بھی نہیں لگائی اور نہ ہی گانا بجانا شروع ہوا ہے۔ پر ابو کی ایک ہی ضد تھی کہ نہیں، ہم تو بس حاضری دینے آئے تھے، حاضری ہو گئی، اب چلو۔ امی اور بیٹیاں سب رونے والی ہو گئیں، سب گاڑی میں بیٹھے۔ ابو نے گاڑی اسٹارٹ کی اور پھٹ پڑے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گئی ہیں، یہ کنجروں والے شوق اس کو کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں، کوئی شرم کوئی لحاظ ہی نہیں اس کو۔ ابھی میں وہاں نہ بیٹھا ہوتا تو یہ ناچ ناچ کے سب کو پیچھے چھوڑ دیتی، بے غیرت اولاد۔ پھر امی کی طرف مخاطب ہو کر بولے کہ میری ہی اولاد ہے نا یہ۔ امی کی حالت غیر ہو گئی، روتے ہوئے بولی کہ کچھ تو بچیوں کا لحاظ کریں۔ عمل کا دل چاہا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ گھر پہنچے تو سب اپنے اپنے